اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 16 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کے دن میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا آج لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر یعنی کہ کل سے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دورہ معیار جو ہے یہ قوم کے سامنے لازمی آنا چاہیے۔ اور دورہ معیار کیا ہے؟ دورہ معیار یہ ہے کہ جناب واقعی آپ غلام ہیں، اور کن کے غلام ہیں؟ یعنی کہ پاکستان کے حکمران امریکہ کے غلام ہیں، اور جو ہماری عدلیہ ہے یا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اہل شریف کے غلام ہیں۔ عمران خان کو ہر حالت میں پیش کریں، عمران خان اسٹیچر پہ آئے، عمران خان ایمبولنس پہ آئے، پولیس پروٹیکشن میں آئے، جیسے مرضی آئے، لیکن عدالت میں آ کے سرنڈر کریں، تو اس کے بعد ہم ان کی جو ضمانت دے گی پروٹیکشن بیل وہ ہم دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اور یاد کریں کہ حمزہ شہباز کو اتوار کے دن یہی لاہور ہائی کورٹ گھر کے تہخانے میں جا کے بیل دے کر آیا تھا، یعنی کہ گھر کے تہخانے تک جج صاحب پہنچے، اور اتوار کا دن تھا، ان دن عدالتیں بند ہوتی ہیں، لیکن ڈپٹی جج نے وہ بیل دی تھی، اور اس میں دی تھی اس لیے عوام کو یہ نظر آنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، انتہا کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بلبلانے کا موقع بھی نہ دیں۔ مطلب سر عام نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ملک کو لوٹ لیا، کسوٹ لیا، ملک کے ساتھ وہ کر دیا جو انڈیا ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، ہمارا دشمن اسرائیل ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ اس ملک کو غرق کر دیا۔ اس کے باوجود آپ صرف عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم آپ کے 22 کروڑ نمایاں جو لوگ ہیں، اور اس کے اندر سے جو 75% لوگ جو عمران خان کو چاہتے ہیں، اب دیکھو کہ ہم تمہارے لیڈر کو کس طریقے سے ذلیل کر سکتے ہیں، رسوا کر سکتے ہیں، اور کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے عمران خان کو عدالت میں بلانے کا، جسے کہتے ہیں کہ جو غرور کا ان کا وہ ایک سر ہے، جو قلغی انہوں نے اونچی کی ہوئی ہے، اس کو کسی صورت میں نیچے نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن یہی لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو اور حمزہ شہباز کو تہخانے میں بیل دی تھی۔ نواز شریف کے لیے باقاعدہ اسٹامپ پیپر 50 روپے کا، اس کے اوپر اس کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ مریم کے لیے یہ آرڈر نکالا تھا کہ اس کی گرفتاری سے قبل 10 دن پہلے آپ اس کو بتائیں گے، اور شہباز شریف لاکھوں بہانے کرنے کے بعد فرد جرم عائد نہیں کر سکا تھا۔ یہی ہائی کورٹس تھی۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور جانب۔ آج پی ڈی ایم کے اندر صف ماتم بھی بچھا، وہ کس لیے بچھا کہ آج شیخ رشید صاحب کی بیل ہو گئی، اور باقاعدہ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ رہا ہو کے میرا خیال ہے اب تو لال مسجد تو لال حویلی پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ تو مقصد یہ کہ ان کے بارے میں کوئی کیس ہی نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید جس طریقے سے کھڑا رہا، ہم تو فواد چودھری کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن شیخ رشید جو ایک تقریباً 80 سال کے قریب کا بوڑھا شخص ہے، لیکن جس طرح اس نے کہا کہ، اور وہ اس طرح کر کے کہتا تھا کہ جیل جو ہے وہ میرا سسرال ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، تو اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ اور وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی ان کی ناک میں اس نے دم کیا ہوا تھا، اور اب اس کو بیل دے دی۔ اب دیکھیں تقریریں دوبارہ شروع ہو جائیں گی شیخ رشید کی، اور وہی چیزیں اس کی شروع ہو جائیں گی، اور جس سے چھپنا چاہتے ہیں، جس سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو زبان ہے شیخ رشید کی جو سچ اگلتی ہے، وہ اس سے یہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ الیکشن میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمپلین بھی وہ چلائیں گے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جو تھا نا، یہ جو سلطان سکندر راجہ ہے، اس کو سپریم کورٹ نے دھو کے رکھ دیا، یا دوسرے الفاظ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ننگا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنا کام کر نہیں رہا جو اس کو کرنا ہے، اور دوسرے کاموں میں وہ کبھی توہین ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہو جاتی ہے، کبھی وہ ہو جاتی ہے۔ تو ادھر وہ جو لیپالک ہے ان کا سلطان سکندر راجہ، اس نے کہا جی اس کو آرڈر ملا کہ کل اس نے وہاں پہ آئیں بائیں شائیں کی۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جی میں گورنر کو خط لکھ چکا ہوں، حکومت کو خط لکھا، حکومت کا یہ جواب آیا فلانا۔ تو سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز صاحبان تھے، انہوں نے کہا جناب کل وہ تمام خط و کتابت اٹھا کر آپ آ جائیں، اور کل کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ تو اس نے پھر وہاں پہ ایک اور پینترا بدلا، اس نے کہا میں بیمار ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ کو استثناء نہیں مل رہا، آپ کو آرام سے کرسی پہ بٹھایا جائے گا اور بہت جلدی فارغ بھی کر دیا جائے گا۔ اب
اس کو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ ہوتا ہے انگلش کا انٹلیکچوئل، اور انٹلیکچوئل کرپشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، جو دھاندلی زدہ لوگ ہیں، جو پہلے عمران خان کو کہتے تھے کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے لفظ ایجاد کیا ہوا تھا، بلاول بھٹو نے، وہ جو ہجڑا ہے اس نے ایک ایجاد کیا ہوا تھا سلیکٹڈ کا، لیکن اب دنیا کے سامنے، پاکستان کی عوام کے سامنے، سب کے سامنے آ چکا کہ عمران خان سلیکٹڈ نہیں تھا، سلیکٹڈ یہ تھے، اور ان کا جو سلیکٹڈ کیا ہوا سلطان سکندر راجہ ہے وہ آج ایکسپوز ہو چکا، ایکسپوز تو کافی دن کا ہوا ہے، تو کل اس کو طلب کر لیا ہے، اور اس کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کا بکرا بھی وہی بنے گا، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے جو ججز کے ریمارکس تھے، حالانکہ میں ان سے بہت اختلاف کرتا ہوں، یہ تمام پیدا کردہ ہی سپریم کورٹ کا، یہ تمام حالات اس عوام کو اس نیک پہ پہنچانے کے اندر سپریم کورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس دن ذرا سا پین اٹھا لیتی، ذرا سا جسے کہتے ہیں کہ برداشت کا مظاہرہ کرتی اور ذرا دلیری کا مظاہرہ کرتی، تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ جب پرزنر وینے منگائی تھی، وزیر اعظم تو عمران خان تھا، ہم تو میں نے اپنے ویلاگ میں پوچھا، ہر چیز میں پوچھا، 14 سوالوں کے جواب پوچھے، آخر وہ کون شخص تھا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے آرڈر اس کا چل رہا تھا، پرزنر وینے آ رہی تھی، یہ آ رہی تھی، وہ آ رہی تھی۔ تو اس وقت سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا، اور قاسم سوری کی، اگر یہ میں پھر آج یہی الفاظ کہوں گا کہ اگر قاسم سوری کی رولنگ کو سپریم کورٹ ہائی جیک نہ کرتا تو آج پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوتے، الیکشن بھی ہو چکا ہوتا، اور سلیکٹ ہوئی ہوئی نئی حکومت جو تھی وہ بیٹھ چکی ہوتی اور جو مرضی کرتی وہ، کیونکہ وہ 5 سال کے لیے سلیکٹ ہو کر آئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت دلیری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ بریف کیسوں کا مظاہرہ کیا، بریف کیس وصول کی اور فیصلے کی۔ تو بہرحال سکندر سلطان راجہ کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، اس کو حلال کیا جائے گا، کیونکہ آرٹیکل 6 بالکل اس کے اوپر صحیح بیٹھ رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کا ذہن اور خیال یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ سیویلین پہ نہیں لگتا، یہ ہو لگتا ہی سیویلین پہ ہے۔ جو فوجی حضرات ہوتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہ آرٹیکل 6 نہیں کہلاتا، اور وہ ایک اور چیز کہلاتی ہے، اس پہ سیدھی سیدھی سزائے موت ہوتی ہے، اور سیویلین کے لیے آرٹیکل 6 ہے، تو آرٹیکل 6 اس شخص کے اوپر لگے گا۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اپنے اختیارات کا استعمال کرے تو یہ ابھی اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اس لیے گرفتار ہونا چاہیے کہ توہین عدالت کا مرتکب ہو چکا ہے، اس نے اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی الیکشن نہیں کرایا اس کے اندر اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے، اس کو باقاعدہ اس کو ڈی سیٹ کر دینا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ پھر وہی والی میں بات کروں گا کہ ہمیں غلام بنایا ہوا ہے گا اس شریف فیملی کا، یعنی کہ دیکھیں کس طرح دندناتے ہو، کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی حکومت نہ کرے، ہم ہی ہیں سب کچھ، ہم ہی عقل کل ہیں۔ زرداری کہتا ہے ہم ہی، جب آپ ان کی شکلیں دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے کی ان کی تصاویر دیکھ لیں، جب آصف زرداری جو ہے کسی سینمے کے پروجیکٹر روم میں بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف اپنی بیوی کے ساتھ کسی پارک پہ کھانا کھا رہا ہے، اور یہ شہباز شریف جو ہے گا، یہ ان کی آپ شکلیں دیکھیں وہ مریم نواز کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہی پیسوں سے اپنی پلاسٹک سرجریاں کرا کے خوبصورت بن گئے، اور پاکستان کو انہوں نے بھیانک بنا دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پیٹ میں ذرا سا درد ہو تو یہ لندن بھاگتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کا، پنجاب کے عوام کا صحت کارڈ ان لوگوں نے بند کیا ہے، وہ صحت کارڈ جس کے اندر ایک غریب شخص بھی کسی بھی پرائیویٹ اسپتال جا کے 10 لاکھ تک کا علاج کراتا تھا۔ اب اگر آپ یہاں پہ کہیں کہ جناب وہ ملی بھگت چل رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب پاکستان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاشرے ہی کرپٹ ہے۔ ڈاکٹر لاکھوں روپے میں تنخواہ لینے کے باوجود اگر وہ صحت کارڈ کا اندر کوئی کک بیک کرتا ہے تو یہ اس ڈاکٹر سے پوچھیں، اس حکومت سے مت پوچھیں جس نے یہ فیسلٹی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، اور خاص طور پہ جو ایسی سیٹوں پہ بیٹھے وہ جو ہے تنخواہ کو سمجھتے ہیں اپنی پاکٹ منی، اور جو گزارا کرتے ہیں وہ رشوت کے پیسوں پہ کرتے ہیں، اور رشوت لینا پاکستان کے اندر میرا خیال ہے حرام نہیں رہا۔ عمران خان کے دور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ باجوہ نامی وہ جو کلرک ایسوسی ایشن کا جو صدر بن کے جو چشمے والا جو تھا، اس نے جو پورے اسلام آباد کو جام کیا تھا اور اپنی تنخواہیں بڑھائیں، مراعات بڑھوائیں، اور جناب باقاعدہ حکومت کی گردن پہ پیر رکھا ہوتا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، میں مر گیا، میں لٹ گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام بھی باجوہ تھا اور یہ بھی باجوہ تھا، اور آج اس بغیرت انسان کو 272 روپے کا پیٹرول کے اوپر وہ باہر نہیں نکل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بھی ملا ہوا تھا اور وہ بھی غدار ہے،
اور میں یہ کہوں گا کہ نئی آنے والی جو بھی حکومت ہو, جو بھی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, الیکٹڈ حکومت جو بھی ہو, ان کو چاہیے کہ ان تمام کرداروں کو کیف کردار تک ضرور پہنچائے. اول تو سرکاری ملازمت دے گی تو آپ کسی یونین کے اندر حصہ ہی نہیں لے سکتے, نہ یونین ہونی چاہیے. سرکاری ملازم عوام کا ملازم ہوتا ہے. یہ جو آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی, اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تھا سرونٹ آف پاکستان. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے بتانی تھی. اور ذرا سن لیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آفتاب اقبال صاحب ہیں, ان کو کوئی باجوہ نے انٹرویو دیا تھا, اور آفتاب اقبال صاحب کے ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے اس کے اندر کیا کہا ہے کہ باجوہ کس طریقے کا ننگا شخص. پہلے جب اس کو نوکری ملی تھی, جب یہ آرمی چیف بنا تھا تو صحیح, لیکن ایکسٹینشن کے بعد سے جو اقتدار کا نشہ اس شخص کے اوپر چڑھا تھا, اور جس کے لیے اس نے پاکستان کے 22 کروڑ سے زیادہ عوام کو آج بھوک اور ننگ دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کرے یا نہ کرے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کو سڑکوں پر نکل کے اس شخص کی اصلیت لوگوں کو بتانی چاہیے, اور اس کو کیف کردار تک پہنچانا چاہیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.